فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 38۔ یہودیوں کی تاریخ میں ان پر انتیوخس چہارم کے میزائل کا زمانہ بہت ہی نازک تھا۔ ادھر ادھر منتشر ہونے والے یہودی دا جیوز آف دا ڈسپریشن زیادہ سے زیادہ یونانی انداز اختیار کرنے لگے۔ جودیا کے یہودیوں کی تعداد کم تھی، ان میں بھی امیر اور طاقتور یہودی یونانی اختراعات قبول کرنے پر قائل ہو گئے تھے۔ اگر ہزیڈم نے جرأت و بہادری سے مزاحمت نہ کی ہوتی تو شاید یہودی مذہب آسانی سے مٹ جاتا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو عیسائیت اس صورت میں موجود نہ ہوتی جس میں وہ آج موجود ہے۔ ٹاؤن سینٹ مکابیز کی کتاب چہارم کے ترجمے کے دیباچہ میں لکھتا ہے، یہ خوب کہا گیا ہے کہ اگر اینٹیوخس کے عہد میں یہودیت مٹ جاتی تو عیسائیت کا تخمی پودا نہ ہوتا، اور یوں مکابی شہیدوں کا خون جس نے یہودیت کو بچایا بلاخر کلیسا کا تہم بن گیا۔ اس لیے مسیحی دنیا میں توحید کا تصور مکابیوں کا مرہون منت ہے۔ تاہم بعد ازاں یہودی مکابیز کی تعریف سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے مکابیز کے خاندان کے اعلیٰ پادریوں نے اپنی کامیابی کے بعد دنیاوی اور زمانہ سازی کی روش اختیار کر لی۔ اب صرف شہیدوں کو ہی قابل تعریف خیال کیا جاتا تھا۔ مکابیز کی کتاب چہارم، جو غالباً سکندریہ میں حضرت عیسیٰ کے زمانے میں لکھی گئی تھی، میں اس بات اور دیگر دلچسپ امور کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے عنوان کے باوجود اس میں مکابیز کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں پہلے ایک عمر رسیدہ اور پھر 7 نوجوان بھائیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس وقت نہایت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کیا جب انتیوخس نے پہلے انہیں اذیت دی اور پھر انہیں جلا دیا۔ اس دوران ان کی ماں جو وہاں موجود تھی انہیں ثابت قدم رہنے کی نصیحت کرتی رہی۔ بادشاہ نے پہلے تو انہیں دوست بنا کر ہاتھ ملانے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ اگر وہ صرف سور کھانے پر رضامند ہو جائیں گے تو وہ ان کی بہت حمایت کرے گا اور انہیں اعلیٰ و محفوظ نسب عطا کرے گا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں اذیت دینے کے اوزار دکھائے گئے، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ کو اس کے نتیجے میں موت کے بعد ابدی اذیت کی سزا بھگتنا پڑے گی، جبکہ انہیں ابدی راحت و مسرت نصیب ہوگی۔ پھر ایک ایک کر کے ایک دوسرے کی اور ان کی ماں کی موجودگی میں پہلے تو انہیں سور کھانے کی ترغیب دی، اور جب انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو انہیں اذیت دے کر مار دیا۔ بلاخر بادشاہ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا اور کہا، مجھے امید ہے کہ وہ اس مثالی جرت سے فائدہ میں رہیں گے۔ بلا شبہ اس بیان میں زیب داستان سے مبالغہ پیش کیا گیا ہے، لیکن یہ تاریخی طور پر سچ ہے کہ ان کی اذیت نہایت شدید تھی اور انہوں نے کمال جرت اور بہادری سے اسے برداشت کیا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اہم امور ختنہ اور سور کا گوشت کھانا تھے۔ یہ کتاب ایک اور اعتبار سے بھی دلچسپ ہے۔ اگر لکھنے والا صاف ظاہر ہے ایک راسخ العقیدہ یہودی ہے مگر وہ رواقی فلسفے کی زبان استعمال کرتا ہے تو یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہودی مکمل طور پر یہودیت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتاب اس جملے سے شروع ہوتی ہے، میں انتہائی فلسفیانہ درجے کا سوال زیر بحث لانا چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ الہامی عقل جذبات پر اعلیٰ ترین حکمران ہے۔ اس فلسفہ کی جانب میں سنجیدگی سے آپ کی پرخلوص توجہ کے لیے التجا کرتا ہوں۔ اسکندریہ میں رہنے والے یہودی یونانیوں نے فلسفہ کا علم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے۔ اسکندریہ میں رہنے والے یہودی یونانیوں سے فلسفہ کا علم حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، لیکن وہ اپنے قوانین پر نہایت سختی سے کاربند رہے، خصوصاً ختنہ، سبت کی تعظیم و تکریم اور سور اور ناپاک گوشت کھانے سے پرہیز پر۔
نہمیہ کے زمانے سے 70 عیسوی میں سقوط یروشلم تک ان کے قوانین کی اہمیت کے ساتھ وابستگی بتدریج بڑھتی گئی۔ وہ کسی ایسے نبی کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے جو کوئی نئی بات کہتا۔ ان میں وہ لوگ جو یہ محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ نبیوں کے انداز میں لکھیں، وہ اس بات کا سہارا لیتے کہ انہیں ایک پرانی کتاب دستیاب ہوئی ہے جو حضرت دانیال یا حضرت سلیمان یا کسی قدیم بے داغ توقیر و حرمت والے نبی کی ہے۔ ان کی رسومات کی خصوصیات نے انہیں ایک متحد قوم کے طور پر زندہ رکھا، لیکن دھیرے دھیرے قانون کی اصلیت پر زور ٹوٹتا چلا گیا اور اس بات نے انہیں شدید راسخ العقیدہ اور کٹر بنا دیا۔ اس سخت گیری اور کٹر پن نے سینٹ پال کی قانون کے تسلط کے خلاف بغاوت کو بہت نمایاں طور پر قابل ذکر بنا دیا۔ تاہم عہد نامہ جدید مکمل طور پر ایک نئی ابتدا نہیں ہے، جیسا کہ یہ معلوم ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو حضرت عیسیٰ سے ذرا پہلے کے یہودی ادب سے واقف نہیں ہے۔ پیغمبرانہ جوش و خروش کسی طرح بھی ختم نہیں ہوا تھا، اگرچہ اسے فرضی نام سے منسوب کرنا پڑتا تھا۔ اس کی قبولیت حاصل کی جائے۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ دلچسپ اناخ کی کتاب بک آف اینوخ ہے، جو متعدد مصنفین کے باعث ایک مجموعہ ہے۔ یہ میکا 20 کی وقت سے ذرا پہلے کی اور آخری 64 کاف میم کی کتاب ہے۔ یہ زیادہ تر ایک خاندانی بزرگ یا رئیس قبیلہ اناج کے فرضی الہامات بیان کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ یہ یہودیت کی طرف سے اہم ہے جو عیسائیت میں بدل گئی۔ عہد نامہ جدید کے لکھنے والے اس سے بخوبی آگاہ تھے۔ سینٹ جیوڈ اسے واقعی اناخ کی کتاب مانتا ہے۔ اوائل کے عیسائی عالم جیسے اسکندریہ کے کلیمنٹ اور ٹرٹولین نے اسے ایک شرعی کتاب تسلیم کیا، لیکن جیروم اور آگسٹائن نے اسے رد کر دیا۔ بلاخر اسے بھلا دیا گیا۔ 19ویں صدی کے اوائل میں حبشہ زبان میں اس کے 3 مسودے ایبیسینیا میں پائے گئے۔ اس وقت سے اس کے کچھ حصوں کے مسودے یونانی اور لاطینی زبانوں میں ملے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ اصل میں یہ جزوی طور پر عبرانی اور جزوی طور پر آرمینی زبان میں لکھی گئی ہے۔ اس کے مصنفین ہینزیڈیم کے رکن تھے اور ان کے متبعین فریسی تھے۔ یہ بادشاہوں اور شہزادوں کی مذمت کرتی ہے، جس سے ان کی مراد ہیسمون خاندان اور سیدسیز سے ہے۔ اس نے عہد نامہ جدید کے نظریہ کو متاثر کیا، خصوصاً مسیحا شیول یعنی جہنم اور جادو، منتر یا شیطان پرستی کے بارے میں۔ یہ کتاب زیادہ تر اخلاقی حقائق پر مشتمل ہے، جو عہد نامہ جدید کی حقائق کی بنسبت زیادہ آفاقی ہیں۔ اس میں جنت، دوزخ، روز جزا و سزا اور اس طرح کی باتیں ہیں۔ اسے پڑھ کر فردوس گم گشتہ پیراڈائز لوسٹ کی پہلی 2 کتابیں اس جگہ یاد آتی ہیں جہاں ادبی تحریر اچھی ہے، اور بلیک کی پیش گوئیوں کی کتابیں جہاں اس کی تحریر ادنا ہے۔ اس میں کتاب پیدائش باب 6 آیت 2-4 کی وسعت ہے، جو عجیب و غریب اور پرامیتھس کی سی لگتی ہیں۔ فرشتوں نے انسان کو فن دھات کاری سکھایا اور انہیں ابدی راز منکشف کرنے پر سزا دی گئی۔ وہ آدم خور بھی تھے۔ وہ فرشتے جنہوں نے گناہ کیے وہ بت پرستوں کے دیوتا بن گئے اور ان کی عورتیں جل پریاں بن گئی، لیکن بلاخر انہیں نہ ختم ہونے والی اذیت کی سزا دی گئی۔ اس میں جنت اور دوزخ کے متعلق بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کی زبان میں ادبی خوبی پائی جاتی ہے۔ روز حشر، جزا و سزا کا فیصلہ، انسان کے بیٹے جو پارسائی کے حامل ہیں کے ہاتھوں ہوتا ہے اور جو اس کے جلال کے تخت پر بیٹھتا ہے۔ بلاخر مشرکین میں سے بعض توبہ کر لیں گے اور انہیں معاف کر دیا جائے گا،
لیکن بیشتر مشرکین اور تمام یونانی طرز اختیار کرنے والے یہودی دائمی سزا میں مبتلا رہیں گے، کیونکہ نیکوکار مکافات کی التجا کریں گے اور ان کی التجا قبول کی جائے گی۔ اس میں ایک حصہ فلکیات سے متعلق ہے۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ سورج اور چاند ایسے رتھوں پر سوار ہیں جنہیں ہوا کھینچتی ہے۔ سال 364 دن کا ہوتا ہے۔ انسان کی بد عملی ستاروں کو اپنے صحیح راستہ سے گمراہ کر دیتی ہے، اور صرف پاکیزہ روح رکھنے والے لوگ ہی علم فلکیات کے حامل ہو سکتے ہیں۔ ٹوٹنے والے ستارے گرنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اور انہیں 7 بڑے فرشتے سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد مقدس تاریخ آتی ہے۔ مکابیس تک وہی کچھ بیان کیا گیا ہے جو بائبل کے اوائل حصوں میں موجود ہے، اور جو کچھ اس کے بعد کے حصوں میں معلوم ہوتا ہے۔ پھر مصنف مستقبل میں داخل ہوتا ہے، جن کے اجزاء یہ ہیں: نیا یروشلم، باقی ماندہ مشرکین کی تبدیلی مذہب، پارساؤں کا روز محشر نکلنا، اور مسیحا۔ گنہگاروں کو سزا اور پارساؤں کو جزا کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے۔ اس میں وہ رویہ نہیں جو عیسائی گنہگاروں کو معاف کر دینے کا ہے۔ اے گنہگارو، تم قیامت کے دن کیا کرو گے اور کہاں بھاگ کر جاؤ گے جب تم پارسا لوگوں کی التجا کو سنو گے؟ زمین پر گناہ کو بھیجا نہیں گیا، بلکہ انسان نے اسے خود پیدا کیا ہے۔ گناہوں کو آسمان میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اے گنہگارو، تم پر ہمیشہ کے لیے لعنت ہوگی، اور تمہیں کبھی امن و سکون نصیب نہیں ہوگا۔ گنہگار اپنی زندگی میں شاید ہمیشہ خوش رہیں، اور شاید مرنے پر بھی، لیکن ان کی روحیں جہنم واصل ہوں گی، جہاں اندھیرے میں جلتے ہوئے شعلوں کی زنجیروں میں وہ اذیت اٹھائیں گے۔ لیکن جو نیک اور پارسا ہیں، ان کے ساتھ میں اور میرا بیٹا ہمیشہ وابستہ رہیں گے۔ کتاب کے آخری الفاظ یہ ہیں: وہ اہل ایمان کو سچائی کی نیک راہوں پر چلنے کا مسکن عطا کرے گا، لیکن جو تاریکی میں پیدا ہوئے ہیں وہ انہیں تاریکی میں ہی جاتا دیکھے گا، جبکہ پارسا لوگ نور سے منور ہوں گے، اور گنہگار چیخ و پکار کریں گے جب وہ دوسروں کو درخشاں و تاباں دیکھیں گے، اور بے شک وہ وہاں جائیں گے جو جگہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ عیسائیوں کی طرح یہودی بھی گناہ کے متعلق بہت سوچتے، لیکن ان میں خود کو گنہگار کوئی نہ سمجھتا۔ یہ زیادہ تر عیسائیوں کی اختراع تھی، جو فریسیوں اور شراب بیچنے والوں کی حکایت پبلکن سے متعارف ہوئی ہے، اور حضرت عیسیٰ کے فریسیوں اور کاتبوں کی مذمت کو نیکی سمجھا گیا ہے۔ عیسائیوں نے مسیحی عجز و انکسار پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن عمومی طور پر یہودیوں نے ایسا نہ کیا۔ تاہم حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے راسخ العقیدہ یہودیوں میں اہم استثناء تھے۔ مثال کے طور پر 12 بزرگوں کے عہد نامے جو 109 اور 107 کافی میں لکھے گئے، جو ایک فریسی ہی نے لکھے تھے، جس نے بیسیمونی خاندان کے بلند مرتبہ پادری جان ہرکانس کی بہت تعریف کی۔ یہ کتاب جس صورت میں ہم تک پہنچی ہے بعض عیسائی تخریفات کی حامل ہے، لیکن ان سب کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جب انہیں نکال دیا جائے تو ان کی اخلاقی تعلیم اناجیل کے بہت قریب ہے۔ جیسے ڈاکٹر R.H. چارلس کہتا ہے، پہاڑی خواص کئی امور میں نہ صرف ہماری کتاب کی روح منعکس کرتا ہے، بلکہ اس ہی کے بعض جملے دہرائے گئے ہیں۔ وہ اناجیل میں کئی عبارتیں اس کی نشاندہی کرتی ہیں، اور سینٹ پال نے تو یوں معلوم ہوتا ہے اس کتاب کو بطور ویڈ میکیوم استعمال کیا ہے۔ حوالہ صفحہ 291-92۔ اس کتاب میں بھی ایسے فرمان ملتے ہیں جو ہم نیچے نقل کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے دل سے محبت کرو، اور اگر ایک شخص آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے تو اسے نرمی اور امن سے بات کرو، اور اپنی روح میں اس کے خلاف کوئی بغض نہ رکھو، اور اگر وہ پچھتاتا یا اعتراف کر لیتا ہے تو اسے معاف کر دو، لیکن اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے خلاف غصے میں نہ آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ
آپ سے یہ زہر لینے کے بعد وہ اس سے دگنا گناہ کرنے کا عہد کر لے۔ اگر وہ بے شرم ہے اور بدی کرنے پر مصر رہتا ہے تو بھی اسے اپنے دل سے معاف کر دو اور اس کا بدلہ خدا پر چھوڑ دو۔ ڈاکٹر چارلس کے خیال میں حضرت عیسیٰ اس عبارت سے ضرور آگاہ ہوں گے۔ ہم پھر دیکھتے ہیں، خدا سے اور اپنے پڑوسی سے محبت کرو۔ خدا سے اور ایک دوسرے سے تمام عمر سچے دل سے محبت کرو۔ میں خدا سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح ہر آدمی سے دل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کا موازنہ میتھیو کی انجیل باب 22 آیات 37-39 سے کیا جا سکتا ہے۔ 12 بزرگوں کے عہد نامے میں تمام نفرت کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً غصہ اندھا پن ہے اور اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص کے چہرے کو سچائی سے دیکھا جائے۔ اس لیے نفرت بدی ہے کیونکہ اس کا مستقل طور پر جھوٹ سے سامنا رہتا ہے۔ اس کتاب کا مصنف، جیسے کہ توقع کی جا سکتی ہے، اس بات کا قائل ہے کہ نہ صرف یہودی بلکہ تمام مشرکین نجات پائیں گے۔ عیسائیوں نے اناجیل سے فریسیوں کے متعلق اچھے رائے حاصل نہیں کی ہے، مگر اس کتاب کا مصنف ایک فریسی تھا، جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے وہی اخلاقی اصول پیش کیے ہیں جو عیسائیوں کی تعلیم میں بہت نمایاں اور واضح ہیں، تاہم اس کی وضاحت مشکل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں ایک مستثنی قسم کا فریسی تھا، بلا شبہ زیادہ عمومی نظریہ اناہ کی کتاب بک آف اینوخ والا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمام تحریکیں زوال پذیر ہونے لگتی ہیں۔ امریکہ کے انقلاب کی بیٹیوں کے اصولوں سے جیفریسن کے اصول کا استخراج کون کر سکتا تھا؟ تیسرے یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ جہاں تک خصوصی طور پر فریسیوں کا تعلق ہے، ان کا اپنے اصولوں کے ساتھ عقیدت بطور مطلق اور آخری سچائی کی جلد ختم ہو گئی اور ان کے ہاں فکر و احساس کی زندگی اور تازگی مرجھا گئی، جیسا کہ ڈاکٹر چارلس کہتا ہے۔ جب فریسیت نے اپنی جماعت کے قدیم تصورات سے ناطہ توڑ لیا تو اس نے خود کو سیاسی مفادات اور تحریکات میں ملوث کر لیا، اور وہ قانون کے الفاظ کے مطالعہ میں بہت زیادہ الجھ گئی، اور اس نے وہ اپنی اہلیت کھو دی جو اخلاقیات کا ایسا بلند نظام پیش کر سکے جیسے کہ بزرگوں کا معاہدہ میں تھا۔ یوں اوائل ہیسیڈیز کے متابعین نے اوائل ہیسیڈیز اور ان کی تعلیمات نے یہودیت چھوڑ دی، اور انہوں نے قدیم عیسائیت کی گود میں اپنا گھر بنا لیا۔ اعلیٰ پروختوں کے زمانہ حکومت کے بعد مارک اینٹونی نے یہودیوں کے بادشاہ ہیرڈ سے دوستی کر لی۔ ہیرڈ ایک خوش مزاج مہم جو تھا اور اکثر دیوالیہ پن سے ہمکنار رہتا۔ وہ رومی معاشرے کا عادی تھا اور یہودی پاکیزگی سے کوسوں دور تھا۔ اس کی بیوی اعلیٰ پروختوں کے خاندان سے تھی، لیکن وہ ایک انڈیومن تھا۔ یہودیوں سے شبہات کا نشانہ بننے کے لیے صرف یہی بات کافی تھی، وہ ہوشیار ابن الوقت تھا جب اسے معلوم ہو گیا کہ ایکٹیویس فتح یاب ہونے والا ہے، تو اس نے فوراً اینٹونی سے قطع تعلق کر لیا۔ تاہم اس نے بھرپور کوشش کی کہ یہودی اس کی حکمرانی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں۔ اس نے ہیکل دوبارہ تعمیر کرایا، مگر یونانی طرز تعمیر میں، کیونکہ اس نے کورنتھ انداز کے ستونوں کی قطاریں تعمیر کروائیں، لیکن اس نے صدر دروازے پہ ایک بڑا سنہری عقاب بنوا دیا جس سے دوسرے حکم الہی کی نافرمانی ہوتی تھی۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ وہ قریب الموت ہے تو فریسیوں نے عقاب وہاں سے ہٹا دیا، لیکن اس نے اس کا انتقام یوں لیا کہ اس نے متعدد فریسیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ 4 کافمی میں چل بسا۔ اس کی موت کے فوراً بعد رومیوں نے بادشاہت منسوخ کر دی اور جوڈیا کا انتظام ایک مختار کار کے سپرد کر دیا۔ پونٹیس
پائلیٹ 26 عیسوی میں منتظم بنا، مگر اس میں فراست و موقع شناسی نہ تھی، اس لیے اسے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ 66 عیسوی میں یہودیوں نے مستعد اور سرگرم لوگوں کی ایک جماعت کے زیر اثر روم کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہیں شکست ہوئی اور 70 عیسوی میں یروشلم پر قبضہ ہو گیا۔ ہیکل مسمار کر دیا گیا اور جوڈیا میں محدود چند یہودی رہ گئے۔ اس وقت سے صدیوں سے پہلے منتشر ہونے والے یہودی اہمیت اختیار کر چکے تھے۔ ابتدائی طور پر یہودی بیشتر پوری طرح زراعتی لوگ تھے، لیکن اسیری کے دوران انہوں نے تجارت کرنا سیکھا۔ عزرا اور نخمیہ کے زمانے کے بعد بہت یہودی بابل میں رہ گئے اور ان میں بعض بہت امیر تھے۔ اسکندریہ قائم ہونے کے بعد یہودیوں کی بڑی تعداد اس شہر میں آباد ہو گئی۔ انہوں نے اپنے لیے ایک الگ علاقہ محسوس کر لیا جو گھیٹو کی طرح نہ تھا، بلکہ ایسا خطرے کے پیش نظر کیا گیا کہ مشرکین کے ساتھ رابطے کے باعث وہ ناپاک ہو جائیں گے۔ جوڈیا میں رہنے والے یہودیوں کی نسبت اسکندریہ میں رہنے والے یہودی زیادہ یونانی انداز میں ڈھل گئے اور عبرانی زبان بھول گئے۔ یہی وجہ تھی کہ عہد نامہ قدیم کا یونانی زبان میں ترجمہ کرنا آسان ہو گیا۔ اسی کا نتیجہ توریت کی ہفتاوی ترجمہ تھا۔ توریت کا ہفتاوی ترجمہ تھا۔ توریت کی پہلی 5 کتابوں کا ترجمہ 3 صدی قبل مسیح کے وسط میں ہوا، باقی ماندہ اس سے کچھ عرصہ بعد ترجمہ ہوا۔ ہفتاوی ترجمے کے متعلق بہت قصے پیدا ہوئے۔ اسے ہفتاوی ترجمہ اس لیے کہا گیا کہ اس کے 70 مترجم تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر مترجم نے مکمل ترجمہ بالکل علیحدہ ہو کر کیا، اور جب تمام تراجم کا تقابل کیا گیا تو وہ لفظ بلفظ یکساں پائے گئے، کیونکہ تمام مترجمین کو ربانی القاء ہوا۔ اس کے باوجود بعد ازاں علم نے یہ ثابت کیا کہ ہفتاوی ترجمہ شدید ناقص ہے۔ عیسائیت کے آغاز کے بعد یہودیوں نے اس ترجمے کا بہت کم استعمال کیا اور عبرانی زبان میں توریت کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے برعکس ابتدا میں عیسائیوں نے، جن میں بہت کم عبرانی جانتے تھے، ہفتاوی ترجمے پر انحصار کیا، یا ان تراجم پر بھی جو اس سے لاطینی زبان میں کیے گئے۔ اوریجن نے 3 صدی میں بہت محنت کے بعد ایک بہت بہتر مسودہ پیش کیا، لیکن جو ایک لاطینی جانتے تھے ان کے پاس اس وقت تک ایک بہت ناقص مسودہ تھا، جبکہ جیروم نے 5ویں صدی میں بڑی ارکریزی سے ولگیٹ انجیل و توریت ترجمہ پیش نہ کیا۔ ابتدا میں تو اس ترجمے پر بہت تنقید ہوئی، لیکن اس مسودے کو منظور و مستحکم کرنے میں یہودیوں نے اس کی مدد کی۔ بہت عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہودیوں نے جان بوجھ کر نبیوں کو غلط طور پر پیش کیا ہے تاکہ ان سے یسوع کے آنے کی پیش گوئی کا اظہار نہ ہونے پائے۔ تاہم آہستہ آہستہ سینٹ جیروم کے ترجمے کو تسلیم کر لیا گیا اور کیتھولک کلیسا میں آج بھی اسے مستند قرار دیا جاتا ہے۔ فلسفی فلو، جو یسوع کا ہم اثر تھا، فکر کے میدان میں یہودیوں پر یونانی اثر کی بہترین مثال ہے۔ فلو اگرچہ مذہب سے راسخ العقیدہ ہے، لیکن فلسفے میں وہ بنیادی طور پر افلاطونی ہے۔ دیگر اہم اثرات قنوتیوں اور نوفیسہ غورسیوں کے ہیں۔ یروشلم کے سقوط کے بعد جو ہی یہودیوں میں اس کا اثر ختم ہو گیا تو عیسائی علماء نے یہ محسوس کیا کہ اس نے یونانی فلسفے کی عبرانی مقدس کتابوں کے ساتھ مصالحت کرانے کی راہ ہموار کی ہے۔ عہد قدیم کے ہر بڑے شہر میں یہودیت کی بہت نو آبادیاں تھیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو نہ تو تشکیک اور نہ ہی یونان و روم کے سرکاری مذاہب سے مطمئن تھے۔ انہوں نے بھی دوسرے مشرقی مذاہب کے نمائندوں کے ساتھ اثر قبول کرنے میں شرکت کی۔ بہت نے تو یہودیت قبول کر لی۔ یہ نہ صرف سلطنت میں ہوا بلکہ جنوبی روس میں بھی ہوا۔
یہ غالباً یہودی اور نیم یہودی حلقے تھے جنہیں عیسائیت نے پہلے متاثر کیا، تاہم کٹر یہودی یروشلم کے سقوط کے بعد مسیح راسخ العقیدہ ہو گئے۔ یہ عمل اسی طرح ہوا جیسا اس سے پہلے نبوکد نظر نے شکست کھانے کے باعث ہوا تھا۔ پہلی صدی کے بعد عیسائیت بھی نکھر کر سامنے آنے لگی اور یوں یہودیت اور عیسائیت کے مابین اچانک مخالفت شروع ہو گئی۔ ہم آگے دیکھیں گے کہ عیسائیت نے بڑی تقویت کے ساتھ یہودیت کی مخالفت کی۔ قرون وسطیٰ کے پورے زمانے میں عیسائی ممالک کے کلچر میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہ تھا۔ یہودیوں کو اتنی شدید اذیتیں دی گئیں کہ وہ تہذیب میں اضافہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ البتہ بڑے گرجوں کی تعمیر اور اس نوع کے کاموں میں ان کا سرمایہ ضرور استعمال ہوا۔ اس زمانے میں یہ صرف مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کیا۔ اسی کے باعث وہ اس قابل ہوئے کہ وہ فلسفہ اور روشن تفکر حاصل کر سکیں۔ قرون وسطیٰ کے پورے عہد میں عیسائیوں کی نسبت مسلمان زیادہ مہذب اور زیادہ رحم دل تھے۔ عیسائی یہودیوں کو خصوصاً مذہبی جوش کے مواقع پر اذیتیں دیتے تھے۔ صلیبی جنگیں ہیبت ناک منظم قتل سے منسوب ہے۔ اس کے برعکس مسلم ممالک میں یہودیوں کے ساتھ اکثر اوقات کبھی بھی کسی طرح کی بدسلوکی نہیں کی گئی۔ خاص طور پر موروں کے سپین میں انہوں نے علم میں اضافہ کیا۔ میمونائڈز 1204 سے 1135 جو قرطبہ میں پیدا ہوا کو بعض لوگ سپ نواز کے زیادہ تر فلسفے کا ماخذ خیال کرتے ہیں۔ جب عیسائیوں نے اسپین دوبارہ فتح کیا تو یہ زیادہ تر یہودی ہی تھے جنہوں نے موروں کے علم و فضل کا ابلاغ کیا۔ عالم و فاضل یہودیوں جو عبرانی، یونانی اور عربی جانتے تھے اور ارسطو کے فلسفے سے آشنا تھے نے کم تعلیم یافتہ ماہرین علم دین کو اپنا علم دیا۔ انہوں نے ہی کیمیاوی گری اور علم نجوم جیسی کم پسندیدہ باتیں بھی سکھائیں۔ قرون وسطیٰ کے بعد یہودیوں نے تہذیب میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا، لیکن یہ اضافہ انفرادی طور پر کیا، کسی وقت بھی اجتماعی سطح پر نہیں۔